کہ لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کریں، لوگوں کو کس طرح سے ورگلائیں۔ جانتے ہیں جنگ آزادی جو ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں، جنگ آزادی جو ہوئی تھی نا، تو جنگ آزادی کے وقت جب آزادی کی آخری جنگ تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بالکل متحد ہیں، کس نے؟ کفار نے، مشرکین نے، یعنی عیسائیوں نے، انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان بالکل متحد ہیں، ان کی اگر یہ اتحاد اسی طرح ان کا برقرار رہا تو یہ وہ دن دور نہیں کہ یورپ و امریکہ پہ بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ یہ خطرہ اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، اور جب وہ یہ خطرہ اپنے دل میں لیے ہوئے تھے نا، تو جب جنگ آزادی ہند ہوئی نا، جب جنگ آزادی ہند ہوئی، ہندوستان کے آزادی کی جنگ ہوئی، تو اس وقت میں انگریزوں نے ایک اہم منصوبہ تیار کیا کہ یہ قوم اس طرح سے جواب مردی کے ساتھ متحد ہو کر کے میرے خلاف مار کا آ رہا ہے، ہمارے خلاف لڑ رہی ہے، اتنی جرأت ہے اس کی۔ اور واقعی جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ کسی سے گھبراتے نہیں، ہاں وہ کسی سے گھبراتے نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو سچا عاشق رسول ہوگا نا، جو سچا ایمان والا ہوگا، وہ 1-10 پر بھاری ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو 10 ہوں گے وہ سینکڑوں پر بھاری ہوں گے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ قرآن کو الٹیے، قرآن کے صفوں کو الٹیے، مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا کہ قرآن نے ہمیں سبق کیا دیا ہے۔ تو میرے محترم، تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر ان کا اتحاد اسی طرح برقرار رہا، اور اسی طرح ان کا اتحاد برقرار رہا، تو عنقریب یہ ہم پر قابض ہو جائیں گے۔ تو جب وہ ہندوستان چھوڑ کر کے، ہندوستان سے ہار کر کے باہر جانے لگے نا، تو انہوں نے کچھ ایسے ایجنٹ تیار کیے اپنے، جن کو اپنے پیسے کے زور پر ورغلایا، بہکایا۔ انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اسلاف کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار سمجھنا شروع کر دیا۔ میرے محترم، غرض کے طرح طرح کی گستاخیاں ان کے کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا، تو یقیناً میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ میں کہا نا پہلے کہ اچھی بات ذہن نشی جلدی نہیں ہوتی، بری بات جلدی ذہن نشی ہو جاتی ہے۔ آپ بری بات فوراً ذہن نشی ہو جاتی ہے۔ تو ان کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے لگے گا واقعی حق تو اسی کے اندر ہے، یہ حال ہے۔ اور اس انداز میں انہوں نے کتاب کو ترتیب دیا ہے، اس انداز میں کہ لگے گا کہ واقعی یار سارا خرافات تو اہل سنتی کے اندر ہے، بریلویوں ہی کے اندر ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں ان کا ضرور مخالف ہوں، شدت سے ان کی مخالفت کرتا ہوں، جو اپنے جاہلانہ رسم و رواج کی وجہ سے اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جو اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں اپنے جاہلانہ رسم و رواج کی وجہ سے، جو قبر پر جاتے ہیں تو سجدے کی طرح سر کو ٹیک دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ خواتین قبروں پر جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سختی سے ناراضگی جتائی ہے، اور اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے اسلاف کرام نے اس کی تردید کی ہے۔ جانتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر کے آئے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے، وہ ڈائریکٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہ پوچھو کہ مزار پر عورتوں کا جانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز،
بلکہ یہ پوچھو کہ وہ عورتیں جو مزار پر جاتی ہیں اور جانے کا ارادہ کرتی ہیں، جاتی نہیں بلکہ جانے کا ارادہ کرتی ہیں، ابھی دلوں میں انہوں نے خیال ہی لایا ہے کہ ہم مزار پر جائیں گے، اللہ اکبر، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ مزار سے واپس نہیں آ جاتی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا پیارے، ہم ان باتوں کی مخالفت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، یہ کرنا گناہ ضرور ہے۔ اگر کوئی مزار پر جاتا ہے گناہ کرتا ہے، کوئی اس سے مراد عورتوں میں، ویسے تو مرد حضرات کو مزار پر جانا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قبروں پر جایا کرو، قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں وہاں سے عبرت حاصل ہو، سمجھ رہے ہیں، تاکہ وہاں سے عبرت حاصل ہو۔ آج کیا حال ہے کہ ہم قبرستان بھی جاتے ہیں تو وہی معاملہ ہے کہ وہاں ہنسی مذاق کا بازار بن چکا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے لاشیں ہیں، وہ لاش جو کل تک تو ہم سے بات چیت کر رہی تھی، وہ کل تک تو تخت و تاج پر بیٹھی ہوئی تھی، کل تک تو وہ لاش مسند نشیں تھی، لیکن آج وہ زمین کے نیچے دب گئی۔ ہمیں پھر بھی خیال نہیں ہوتا، ہم پھر بھی وہاں پر مذہقہ خیز گفتگو کرتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے پیارے، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو عبارتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ عبارتیں آپ چاہے ان کی کتاب تقویۃ الایمان کو اٹھائیں، چاہے آپ براہین قاضیہ کو اٹھائیں، چاہے فتاوی رشیدیہ کو اٹھائیں، چاہے ان کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیں، ہر ایک کتاب میں کچھ نہ کچھ غلط سلط ملے گا، ہر ایک کتاب میں کچھ نہ کچھ گستاخیاں ملیں گے۔ آپ چاہے ان کی بہشتی زیور کو اٹھائیں، اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں بتا دوں تو آپ شرمندگی سے پانی ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حال ہے، اس لیے اپنے اندر بیداری پیدا کیجیے، جو غلط ہے غلط ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم، ہمارے اندر جو خرافات ہیں ہم اس کی شدت سے اختلاف کرتے ہیں، ہے نا، اس کی مخالفت ہم کرتے ہیں، لیکن میں یہ بتا دوں کہ وہ گناہ کرنا، وہ خرافات جو ہیں وہ ان کا کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ کچھ ایسے بھی خرافات ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، تو گناہ کے کرنے سے، یہ اہم بات ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ گناہ کے کرنے سے انسان جہنم میں جائے گا ضرور، گناہ کے کرنے سے انسان جہنم میں جائے گا ضرور ایک لمحے کے لیے، لیکن پھر اگر اس کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر اگر ایمان ہوگا تو وہ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی بے ایمان ہے، کوئی بے ایمان ہے تو یاد رکھنا میرے محترم، اس کی کسی قیمت پر بخشش نہیں ہو سکتی، کسی قیمت پر بخشش نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی گمراہی سے سچی توبہ نہ کرے۔ آج اتحاد کے نغمے آلات رہے ہیں، اتحاد کر لو، متحد ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، یہ ہوگے وہ ہوگے۔ واقعی میں بھی کہتا ہوں یارو، اتحاد کر لو، متحد ہو جاؤ، لیکن غیروں سے اتحاد کبھی مت کرنا۔ اتحاد کر لو، اپنے بھائی میں جو اختلاف ہے اس سے ختم کر کے اتحاد کر لو، اتحاد کر لو، اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہے اسے ختم کر کے اتحاد کر لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیروں سے اتحاد کر لیں۔ یاد رکھنا، اگر آج ہم اہل سنت ہی متحد ہو گئے نا تو جتنے فتنے ہیں وہ سب کے سب خود بخود سرنگو ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ سے ہماری تاریخ رہی ہے، چاہے جنگ بدر سے اٹھا کر کے آج تک کی تاریخ کو پلٹیے، یقیناً ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی کثیر تعداد میں نہیں تھے، ہم ہمیشہ مختصر ہی تھے، ہم ہمیشہ کم ہی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی ہماری قسمت میں لکھی۔ میرے محترم، فتح و کامرانی ہماری قسمت میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، غمزدہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مرد مومن ہو، اگر مرد مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو میرے محترم، اتحاد کے لیے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن غیروں سے اتحاد کے لیے
ان سے اتحاد کے لیے نہیں جو آقا کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہاں ہماری ہے، کہاں ہم ادنا سے ان کے غلام، کیسے برابری کا ہم کیسے برابری کے نغمے الا سکتے ہیں؟ ذرا غور کرنا پیارا ہے، کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے برابر ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اختیار نہ ہوتا تو چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کرتے تھے؟ اگر آقا کو اختیار نہ ہوتا تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کیسے دیتے؟ اللہ رب العزت نے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا اختیار تھا، ہے نا؟ اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا تھا، ذاتی اختیار ہم بھی نہیں مانتے، لیکن وہ جو ہمارے غیر ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، وہ تو سرے سے اختیار کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم، بہرحال المختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ متحد ہو کر کے رہیے، بھائی چارگی پیدا کیجیے، میں یہ بھی ضرور یہی کہوں گا، اور ہمارے درمیان جو خرافات ہیں ان خرافات سے ہم دور ہو جائیں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں، جو غیر ہیں، جن کا ایمان و عقیدہ درست نہیں، ان سے کسی قیمت پر اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اتحاد کرنا چاہتے ہو پیارے تو آؤ، یہ ممبر سجا ہوا ہے، یہ اسٹیج سجا ہوا ہے، اگر توبہ کی نیت سے آؤ گے تو واقعی ہم میں سے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آؤ، سچے دل سے توبہ کرو۔ ہاں، ہماری کتابوں میں گستاخیاں ہیں۔ اتحاد کا یہی مطلب ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہم ان چیزوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اب تک تاریکی میں تھے لیکن آج ہمارا ذہن منور ہوا ہے، آج ہمارا قلب منور ہو گیا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، یقیناً ہم سب اٹھ کر کے گلے لگا لیں گے، ہم سب اٹھ کر کے گلے لگا لیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتحاد چلاؤ بھی اور اپنی غلط فہمی پر مبتلا رہو، اپنی غلط فہمی میں مبتلا رہو، اپنے غلط عقیدے پر برقرار رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب یہی ہے کہ جو اہل حق ہوگا وہ ہمارا اتحادی بھائی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف کرام کا جو طرز عمل تھا وہ کیسا طرز عمل تھا؟ بس ان اشعار کے ساتھ میں آپ کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ تجھ کو اے قوم بہرحال سنبھلنا ہوگا۔ واہ کیا بات ہے! وقت بدلا ہے، تجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ جس میں ڈھلتے تھے کبھی خالد و زرار و حسین، پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا، پھر اسی دین کے ماحول میں ڈھلنا ہوگا، اور اپنے ناموس و مساجد کے تحفظ کے لیے پھر میں کہتا ہوں، اور اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے کہتا ہوں کہ ناموس رسالت، ناموس خدا، ناموس حق اور اپنے ناموس و مساجد کے تحفظ کے لیے باندھ کے سر سے کفن گھر سے نکلنا ہوگا۔ اور پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، عزم شبیر لیے ہم کو نکلنا ہوگا، عزم شبیر لیے ہم کو نکلنا ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم خالد و زرار و حسین کا جو طرز عمل تھا ہم اسے اپنا لیں۔ حضرت خالد بن ولید کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں، حضرت زرار بن ازور کی ہم جب سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نگاہیں یہیں پر آ کر کے ٹھہر جاتی ہیں کہ پیارے، جب تک ہمارے اندر سنت نبوی زندہ نہیں ہوگی ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک ہم شریعت مصطفی کو مضبوطی کے ساتھ تھام نہ لیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم شریعت مصطفی کو ٹھکرا چکے ہیں۔ چاہتے ہو پیارے کہ کامیاب ہو جائے تو آئیے پھر ہم اسی طرز عمل کو اپنا لیں، اور پھر جب ہم اس طرز عمل کو اپنا لیں گے تو یاد رکھیں میرے محترم، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ پھر وہ دن دور نہیں کہ فتح و کامرانی کے جھنڈے ہمارے گھروں پر نہیں بلکہ ہمارے مرکز پر بھی لہرائیں۔